خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو حصول شرف، انسانیت و تکمیل ابدیت کے لیے اور اپنے تمام احسانات و انعامات سے مشرف اور بہرہ اندوز ہونے کے لیے جب ایسے خیر البشر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیکر مثالی بنا کر مبعوث فرمایا تو ایمان لانے والوں پر ادائے شکر اور امتنان کے لیے جس طرح آپ پر صلاۃ و سلام بھیجنا واجب فرمایا ہے، اسی طرح ان کو ہر شعبہ زندگی میں آپ کی اطاعت و اتباع کا بھی مکلف بنایا ہے۔ لہٰذا اعتکاف کے جسوک مرگری ناس تھی اور روزانہ 500 ځل کم از کم درود شریف وائے دا 500 درفہ درود شریف تعداد با پر ورځ کې کوشش پکوي دا به مکمله وي۔ دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق دی، حق د دین ډیر زیات دی چې کم از کم په ادنا درجه کې خو مونږه درود شریف کم از کم وایي۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم افراد امت پر کن امور میں واجب اور کہاں بطور تقاضۂ محبت مستحب ہے۔ سیرت پاک کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ عقائد و اعمال کا ہے اور دوسرا آپ کی عام زندگی کا۔ پھر آپ کی عملی زندگی میں بھی ہمیں 2 قسمیں نظر آتی ہیں، ایک آپ کی خصوصیات جیسے صوم و صلات، صوم و وصال وغیرہ، اور دوسری اتفاقی عادات۔ اسی بنا پر فقہ میں بھی سنن ہدا اور سنن زوائد کے 2 عنوان الگ الگ قائم کر دیے گئے۔ سنن ہدا سے مراد آپ کی وہ شریعت ہے جس کی اتباع پر آپ کی امت بھی معمور ہے، یعنی آغا سنت چې کم امت ته هم داغی حکم دے چې هغوی بم په دې باندې عمل کوي، اور جو آپ کی اتفاقی عادات تھی وہ سنن زوائد میں داخل ہے۔ آپ کی امت ان کی اتباع کی مکلف نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ صحابہ میں ایک جماعت ایک ایسی بھی نظر آتی ہے جنہوں نے اپنے جذبات اور شغف اتباع میں آپ کی اتفاقیات میں بھی اتباع کی ہے۔ پھر آپ کی شریعت کے اس حصہ پر نظر کی جاتی ہے جو سنن ہدا کہلاتا ہے تو اس کے بھی 2 پہلو نظر آتے ہیں، ایک وہ جو امت سے متعلق ہے، مثلا کسی چیز کا حلال، حرام، واجب اور مستحب ہونا، اور دوسرا وہ جو بندوں کے اعمال کے ثواب و عقاب سے متعلق ہے، مثلا کسی عبادت کا ثواب یا کسی گناہ کے عذاب کی مقدار یا جنت و دوزخ کے راحت و آرام کا تذکرہ۔ اگرچہ دین مجموعی لحاظ سے ان دونوں اجزاء کو شامل ہے، لیکن جہاں تک اعمال امت کا تعلق ہے وہ صرف پہلی قسم ہے۔ دین کا یہ حصہ جو عمل یا عقیدے سے متعلق ہے، اس میں برابر فرق آنے سے دین اور تحریف دین یعنی سنت اور بدعت کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص بالفرض کسی عبادت کے ثواب یا کسی گناہ کے عذاب میں کچھ نشیب و فراز کر گزرتا ہے تو اگرچہ بلا شبہ وہ ایک بڑی غلطی کا مرتکب ہے، لیکن اس سے دین کے عملی حصے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بد عواقب کی ذمہ داری تنہا اس کی ذات تک محدود رہتی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مکارم اخلاق، انداز، اطاعت و عبادات و حالات، جلوت و خلوت اور تمام اعمال و اقوال اور تعلقات و معاملات زندگی ہر قوم و ہر طبقہ و ہر جماعت و ہر فرد کے لیے ہر زمانہ اور ہر وقت میں بہترین نمونہ و مثال ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام برکات سنتوں کی اتباع کی اور آپ کی پاکیزہ تعلیمات پر اخلاص و صدق کے ساتھ عمل کی توفیق وافر و راسخ عطا فرمائے، اور اس کی بدولت اس دنیا میں حیات و ممات طیبہ اور آخرت میں اپنی رضا واسعہ و کاملہ اور آپ کی شفاعت کبریٰ کی دولت لا زوال نصیب فرمائے، آمین۔ دین مبین فی 40 حدیثوں میں دین مبین کا بیان۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ 40 حدیثیں کیا ہیں جن کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ جو ان کو یاد کر لے جنت میں داخل ہوگا،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے، نمبر 1، تو اللہ پر ایمان لائے، 2، اور آخرت کے دن پر، 3، اور فرشتوں کے وجود پر، 4، اور سب آسمانی کتابوں پر، 5، اور تمام انبیاء پر، 6، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر، 7، اور تقدیر پر کہ بھلا اور برا جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، 8، اور گواہی دے اس پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، 9، اور ہر نماز کے وقت کامل وضو کر کے نماز کو قائم کرے۔ کامل وضو وہ کہلاتا ہے جس میں آداب و مستحبات کی رعایت رکھی گئی ہو، اور ہر نماز کے لیے نیا وضو مستحب ہے، اور نماز کے قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے تمام ظاہری و باطنی آداب کا اہتمام کرے، 10، زکوٰۃ ادا کرے، 11، رمضان کے روزے رکھے، 12، اگر مال ہو تو حج کرے، 13، 12 رکعت سنت موقعہ روزانہ ادا کرے، صبح سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے قبل 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت، 14، وطر کسی رات میں نہ چھوڑے، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے، 16، والدین کی نافرمانی نہ کرے، 17، ظلم سے یتیم کا مال نہ کھا، 18، شراب نہ پی، 19، زنا نہ کر، 20، جھوٹی قسم نہ کھا، 21، جھوٹی گواہی نہ دے، 22، خواہشات نفسانیہ پر عمل نہ کرے، 23، مسلمان بھائی کی غیبت نہ کر، 24، اور عفیفہ عورت یا مرد کو تہمت نہ لگا، 25، اپنے مسلمان بھائی سے کینہ نہ رکھ، 26، لہو و لعب میں مشغول نہ ہو، 27، تماشائیوں میں شریک نہ ہو، 28، کسی پس طاقت کو عیب کی نیت سے ٹگنا مت کہو، 29، کسی کا مذاق مت اڑا، 30، نہ مسلمانوں کے درمیان چغل خوری کر، 31، اللہ جل شانہ کی نعمتوں پر اس کا شکر کر، 32، بلا اور مصیبت پر صبر کر، 33، اللہ کے عذاب سے بے خوف مت ہو، 34، اعضاء سے قطع تعلق مت کر، 35، بلکہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، اعزاء سے قطع تعلق مت کر، 35، بلکہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، 36، اللہ کی کسی مخلوق کو لعنت مت کر، 37، سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ کا اکثر ورد رکھا کر، 38، جمعہ اور عیدین میں حاضری مت چھوڑ، 39، اور اس بات کا یقین رکھ کہ جو تکلیف اور راحت تجھے پہنچی وہ مقدر میں تھی جو ٹلنے والی نہ تھی، اور جو کچھ نہیں پہنچا وہ کسی طرح بھی پہنچنے والا نہ تھا، 40، اور کلام اللہ کی تلاوت کسی حال میں بھی مت چھوڑ۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ جو کوئی ان کو یاد کرے اسے کیا اجر ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق سبحانہ اس کا حشر انبیاء علیہ السلام اور علماء کرام کے ساتھ فرمائیں گے۔